جرمنی میں کچھ خاص یہودی رہا کرتے تھے جو خود کو مقدس لوگ کہلواتے تھے۔ انہوں نے ایک تحریک چلائی جس میں وہ چھپے ہوئے علوم پر کام کرنے والے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ ہم مٹی کا ایک ایسا پتلا بنا سکتے ہیں جس کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور اس پتلے کے لیے انہوں نے تورات کی عبرانی زبان سے ایک لفظ لیا، غلیم، جس کے معنی تورات میں کچھ یوں ہے: انسان کا بے جان جسم۔ ان یہودیوں کا کہنا تھا کہ اگر غلیم کے ماتھے یا منہ کے اندر خاص لفظ ای میتھ لکھیں تو یہ زندہ ہو جائے گا، اور جب اسے مارنا ہو تو ای میتھ کا الف ہٹا دیں تو پیچھے میتھ رہ جائے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے موت، یعنی اس پتلے کی موت۔ ناظرین محترم، یہودی علماء 300 سال تک چھپے ہوئے علوم پر کام کرتے رہے۔ چنانچہ 1630 میں پولینڈ کے ایک یہودی ربی نے لکھا کہ کچھ سال پہلے آر الیاہو نامی ربی گزرا ہے جو ناموں کا ماہر تھا، یعنی علم حروف رکھتا تھا۔ اس نے ایک ایسے مخلوق بنائی تھی جو دکھنے میں انسانوں کے پتلے جیسی تھی، جس کے گلے میں ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا، اور وہ مخلوق اس کے محنت والے کام کرتی تھی۔ ایک طویل عرصے تک وہ پتلا الیاہو کے لیے کام کرتا رہا، اور بعد میں الیاہو نے اس پتلے کے گلے سے وہ تعویذ ہٹا دیا، جس کی وجہ سے وہ مٹی کا پتلا خود بھی مٹی ہو گیا۔ ناظرین محترم، یہودی ربی نے اس غلیم کو ختم کرنے کی وجہ بیان نہیں کی تھی، لیکن 1674 میں ایک عیسائی عالم نے وہ وجہ بیان کی۔ اس نے بتایا کہ غلیم الیاہو کے لیے سخت مشقت والے کام کیا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ طاقتور اور زیادہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، جس سے گھبرا کر الیاہو نے غلیم کے تعویذ کو ہٹانا چاہا، اور جب وہ تعویذ ہٹا رہا تھا تب غلیم نے غصے میں آ کر الیاہو کو زخمی بھی کیا تھا، جس سے الیاہو کے چہرے پر خرچنے کے نشان بھی ڈال دیے۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ غلیم کا مشہور ذکر 16ویں صدی کے پراگ کے رہنے والے یہودی ربی جیوڈالیو کا ملتا ہے، جس کے مطابق جیوڈا نے دریا سے مٹی لی اور مختلف منتروں سے غلیم تیار کیا، اور ایمتھ کا نام لکھ کر غلیم کے منہ میں رکھ دیا، تاکہ پراگ میں رہنے والی یہودی بستیوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، غلیم ان حملہ آور لوگوں سے یہودیوں کو بچا سکے۔ یہ غلیم رات کے وقت پراگ کی گلیوں میں گشت کیا کرتا تھا، تاکہ اس کے ڈر سے تنگ کرنے والے لوگ بستیوں سے دور رہیں۔ مگر کچھ وقت بعد ہی غلیم ایک یہودی لڑکی سے محبت کرنے لگا، اور جس کے بعد یہودی ربی نے غلیم کے منہ سے تعویذ نکال دیا، اور اس کے مردہ جسم کو پراگ کے پرانے سینیگوگ کے ایک تہہ خانے میں رکھ دیا، اور یہ سینیگوگ پراگ کا سب سے پرانا سینیگوگ ہے۔ ناظرین محترم، جب یہ واقعہ پرانا ہو گیا اور جیوڈالیو کی وفات کے بعد نیا یہودی ربی آیا، جس کے علم میں بھی غلیم والا واقعہ موجود تھا، لیکن اس کو یقین نہیں تھا، لہٰذا اس نے یقین کرنے کے لیے اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ سینیگوگ کے تہہ خانے میں جا کر غلیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے کندھوں پر ایک ایسی چادر پہنی جس پر تورات کی حفاظت والی آیات لکھی ہوئی تھی، اور پھر وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے تہہ خانے میں چلے گئے، لیکن چند ہی لمحوں بعد کانپتے ہوئے ہانپتے ہوئے واپس اوپر آ گئے اور تہہ خانے کے دروازے کو بند کر دیا۔ اس طرح کئی صدیوں تک وہ دروازہ بند رہا، اور کئی صدیوں بعد وہ دروازہ جرمن آرمی نے کھولا، جن کو وہاں سوائے مٹی کا کچھ نہیں ملا۔
لیکن جس افسر نے وہ دروازہ کھولا تھا اس کی فوراً حادثاتی موت واقع ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، جو آج تک بند ہے اور پبلک کو اس میں جانے کی اجازت تک نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ہم نے آپ سے جو معلومات شیئر کی ہیں وہ تمام ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود ہیں، لیکن ایک بہت ہی دلچسپ بات جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسی ملک پراگ میں 1921 میں ایک رائٹر نے ایک ڈرامہ لکھا تھا جس کا نام RUR تھا۔ اس ڈرامے کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک کمپنی نقلی انسان بناتی ہے جو انسانوں کے روزمرہ کے کام کرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ نقلی انسان بغاوت پر اتر آتے ہیں اور انسانی نسل کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ بالکل ویسی سٹوری جو ہم آپ کو یہودی ربی کی سنا چکے ہیں، یعنی غلیم جو انسانوں کے کام کرتے تھے لیکن ایک دن بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اور اس ڈرامے میں ان نقلی انسانوں کا نام روبوٹائی رکھا تھا اور اسی سے روبوٹ کا لفظ نکلا ہے جو ہم آج استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ماضی کے غلیم میں کتنی سچائی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہم آج کے جدید دور میں جدید غلیم کو ضرور دیکھتے ہیں جو انسانوں کے روزمرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں، لیکن یہ انسان کی بنائی ہوئی مخلوق انسان کو فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔